السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجالوں کا قافلہ مولانا اسد اسرائیلی کی کتاب سے آج چوتھا باب، آنسوؤں کی گونج۔ پہاڑی کے دامن میں بنے اس گھر میں 30-40 آدمیوں کا قافلہ روپوش تھا۔ ارقم کا گھر اسلام کے فدائیوں کے لیے سارے مکہ میں واحد پناہ گاہ تھا۔ ایک اللہ کے دیوانے ساری خدائی سے منہ موڑ کر ارقم کے گھر میں چھپ کر رہ گئے تھے، کیونکہ مکہ کے باسی خود ان کے اپنے رشتہ دار، ان کے عزیز دوست انہیں اپنے خدا کے آگے سر جھکانے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ کیسی عجیب سی بات تھی، وہ گلیاں ان کے لیے اجنبی ہو گئی تھی جن کی دھول میں لوٹ لوٹ کر وہ بڑے ہوئے تھے، جن لوگوں نے ہر آڑے وقت میں انہیں اپنے سینوں میں چھپا لیا تھا، آج وہی لوگ ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ آنکھوں کا سارا پیار ایک بے رحم اجنبیت میں بدل گیا تھا، سارے آشنا غیر ہو گئے تھے، تمام اپنے پرائے بن گئے تھے۔ ایسے میں ارقم نے اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ یہ گھر جس کے دروازے ہر وقت بند رہتے تھے، اور اگر کوئی سننے والا وہاں کچھ سننے کی کوشش کرتا تو چند سرگوشیوں کے سوا شاید کچھ بھی نہ سنائی دیتا۔ گنے چنے مسلمانوں کا بسیرا بن گیا تھا، جہاں وہ دبی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے، راتوں کو اپنے خدا کے حضور گڑ گڑاتے اور دن بھر نمازیں پڑھ پڑھ کر اسلام کے لیے فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ ایسے میں کبھی کبھی حضور کی درد بھری آواز آنسوؤں میں ڈوبی آواز آتی، یا اللہ عمر بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا کر دیں تاکہ اسلام کی بے چارگی کے یہ دن ختم ہو۔ تو سب ہی آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ کیا یہ دعا کبھی قبول ہوں گی؟ کیا پتھر دلوں میں کبھی شگوفے پھوٹ سکیں گے؟ ارقم کے کچے آنگن میں خدا کے آخری رسول کی یہ دعائیں گونجتی رہی، اور خطاب کا شیر دل بیٹا روز بروز اسلام کے لیے صبر آزما حالات پیدا کرتا رہا۔ عمر کے ہوتے ہوئے کس کی مجال تھی جو اسلام کا نام اپنے ہونٹوں پر لا سکے؟ یہ لفظ سنتے ہی عمر کی آنکھیں چنگاریاں بکھیرنے لگتی تھی، اور مکہ کے سارے سردار مطمئن تھے کہ جب تک ہشام کا بیٹا ابو جہل اور خطاب کا بیٹا عمر عرب کی سرزمین پر موجود ہے، اسلام ہمارے لیے کبھی کوئی خطرہ نہیں بن سکے گا۔ لیکن عمر کو تو یہی گھٹن کھائے جاتی تھی، آخر کوئی ایک بھی انسان ایسا کیوں ہو جو ہمارے معبودوں کو گالیاں دے، جو ہمارے بزرگوں کو برا کہے، جو خوامخواہ کا جھگڑا کر کے دوستوں اور بھائی بہنوں میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرے۔ آخر بیٹھے بٹھائے یہ ہوا کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ سوچتے سوچتے ان کے دماغ کی نسیں تن جاتی اور کلائیوں کی رگیں چٹکنے لگتی تھی۔ تم لوگ اس مصیبت کے علاج کے لیے آخر کچھ کرتے کیوں نہیں؟ وہ بار بار قریش کے سرداروں کو جھنجھوڑتے، انہیں غیرت دلاتے۔ کب تک مکہ کی سرزمین پر ہمارے معبودوں کو گالیاں دی جائے گی؟ ایک نئے دین کا ناٹک رچا جائے گا؟ یہ ڈھونگ آخر کب تک برداشت کیا جائے گا؟ عمر کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تب دارالندوہ میں ایک شام سارے سردار مشورے کے لیے اکٹھا ہوئے اور عمر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے مامور کیا۔ یہ ایک مقدس مشن ہے عمر، انہوں نے عمر کو رخصت کرتے ہوئے کہا۔ خداوند حبل تمہاری مدد کرے، تمہارے اسلاف کی روحیں تمہاری مددگار ہو۔ غصے میں تمتماتے ہوئے عمر ارقم کے مکان کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ابو طالب کا بھتیجا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہیں روپوش ہے۔ ایک عجیب جذبے سے سرشار ہو کر جو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک گھر میں بند ہو گئے تھے، عمر انہیں وہاں بھی چین کی سانس لینے کا موقع دینا نہیں چاہتے تھے۔ میں آج سارے فتنے کی جڑ ہی کیوں نہ مٹا دوں، وہ سوچ رہے تھے۔ تلوار کا ایک وار، بس ایک وار، اور سارا قصہ ختم۔ انہوں نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار کو نگاہ بھر کر دیکھا اور اس کو سختی سے اپنے کندھے پر لٹکایا۔
قبیلہ زہرہ کے سعد ابن وقاص نے تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے عمر کو دیکھا تو ٹھٹک گئے۔ سعد ابن وقاص بھی دل ہی دل میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن عمر کے ڈر سے اظہار کی جرت نہ تھی۔ وہ چونک کر رہ گئے۔ عمر کے ارادے خطرناک معلوم ہوتے تھے۔ ان کے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں چنگاریاں اگل رہی تھی، ایک عجیب سی صفاقی ان پر تیر رہی تھی اور ان کے قدم دار ارقم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کدھر جا رہے ہو عمر؟ سعد نے زور سے عمر کو آواز دی تو عمر نے مڑ کر دیکھا، وہ رک گئے۔ سعد ابن وقاص ان سے پوچھ رہے تھے، ارادے تو ٹھیک ہے نا عمر؟ بڑے غصے میں لگتے ہو۔ سعد، میں سوچتا ہوں آج اس فتنے کو جڑ ہی سے کیوں نہ ختم کر دوں جس نے سارے عرب کو آفت میں ڈال رکھا ہے۔ جہاں دیکھو جدھر دیکھو عرب کا ہر آدمی پریشان ہے۔ چند سرپھرے لوگوں کا یہ ہنگامہ ہمیشہ کے لیے مٹا ہی کیوں نہ دوں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا سعد؟ ٹھیک ہے عمر، مگر تم پہلے اپنی بہن کی تو خبر لو۔ محمد کو قتل تو کر دو گے، مگر اس کا جادو جو تمہارے گھروں کی چار دیواریوں کو توڑ کر اندر گھس گیا ہے، اس کا کیا علاج کرو گے؟ کیا کہا سعد؟ عمر غصے سے بےتاب ہو گئے۔ میری بہن؟ کیا فاطمہ بھی اس کے جال میں آ گئی ہے؟ تمہارا بہت بہت شکریہ سعد، تو لو میں پہلے فاطمہ کو ہی سبق سکھاتا ہوں۔ انہوں نے تلوار سوت لی اور اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف تیزی سے چھپٹنے لگے۔ اچھے رسول، یہ قرآن ہم نے اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ دکھ میں ہی ڈوب کر رہ جائے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ایک پیاری سی آواز گھر کے آنگن میں گونج رہی تھی۔ صحابی رسول خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کی چھوٹی بہن کو قرآن پڑھا رہے تھے اور دروازے کے باہر عمر غصے سے بل کھا رہے تھے۔ دھڑ دھڑ انہوں نے زور زور سے کیواڑ دھڑدھڑائے تو گھر میں سناٹا چھا گیا۔ کون جانے عمر ہی آ گئے ہو، اب کیا ہوگا؟ بہن نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو غیظ و غضب کی تصویر بنے عمر ہی سامنے کھڑے تھے۔ کیا پڑھ رہی تھی تم؟ انہوں نے چیخ کر پوچھا۔ بتاؤ فاطمہ، کیا پڑھ رہی تھی تم؟ غصے کے مارے عمر کی آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے تلوار کا دستہ زور سے فاطمہ کے سر پر مارا، خون کی ایک پھوار چہرے کو بھگوتی چلی گئی۔ فاطمہ نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی شکایت انہوں نے نہ کی، صرف موتی جیسے آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بھر گئی اور یہ موتی ایک مالا بن کر ان کے خون میں بھیگے چہرے پر بکھر گئی۔ ہاں بھیا، ہمیں ستایا جاتا ہے، ہمیں مارا جاتا ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن فاطمہ کی آواز اونچی ہی ہوتی چلی گئی۔ تم کچھ بھی کر لو عمر، جان سے مار ڈالو ہمیں، پر سچائی کا یہ نور جو ہمارے من میں چراغ بن کر جل اٹھا ہے، اسے کیسے بجھاؤں گے عمر؟ خون میں بھیگے رخسار غیرت اور غصے کی تمتماہٹ سے اور بھی سرخ ہو گئے۔ عمر دیکھتے ہی رہ گئے۔ آخر یہ کون سا جذبہ ہے عمر؟ ان کا دل بار بار پوچھ رہا تھا۔ ان کی لال انگارہ آنکھیں بہن کے آنسوؤں سے بجھتی چلی گئیں اور آگے بڑھ کر انہوں نے قرآن کا وہ نسخہ اٹھانا چاہا جو ابھی خباب ان کی بہن کو پڑھا رہے تھے۔ بہن نے آگے بڑھ کر پہلے عمر کو وضو کرایا، پھر قرآن ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمر پڑھتے جا رہے تھے اور جیسے ان کے من ہی میں کچھ ٹوٹتا جا رہا تھا، اور جب پڑھتے وہ اس آیت پر پہنچے، جب میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم بس میری ہی عبادت کرو، تو وہ بےتاب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ، میں بھی جاؤں گا، ضرور جاؤں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ تیزی سے گھر سے باہر نکلے چلے جا رہے تھے۔ ارقم کے گھر میں چھپے حضور کے فدائی حضور کو گھیرے بیٹھے تھے۔ عجیب احساسات ان کے من کو گھیرے تھے۔ آخر کب تک یہ سہمی زندگی گزارے؟ کیا اللہ کا نام لینا اور سچائی کی طرف لوگوں کو بلانا اتنا ہی بڑا جرم ہے؟ تبھی دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز آئی۔ کیواڑ کی ریخوں میں جھانک کر دیکھا تو عمر ابن الخطاب کھڑے ہیں۔ تلوار ان کے کندھے پر لٹکی تھی۔ کھٹ کھٹ کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا،
مگر کسی نے کھولا نہیں۔ عمر آئے ہے، باہر کھڑے ہے، کواڑ کھولے یا نہ کھولے؟ کھول دو کواڑ۔ حضور کے چچا حضرت حمزہ نے تلوار کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں ایک ماہر فن اور آزمودہ کار سپاہی کا بھرپور اعتماد تھا۔ تلوار کے ایک ہی وار میں عمر کا سر اس کے پیروں پر ہوگا۔ حمزہ خطرے میں گھرے ایک شیر کی طرح چوکنا تھا، لیکن حضور کے چہرے پر تو ایک معصوم مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ حمزہ کو ایک ہاتھ سے روک کر حضور کواڑوں کی طرف بڑھے چلے گئے اور کواڑ کھول دیے۔ جیسے ہی عمر اندر آئے، حضور نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ کر بڑے پیار سے پوچھا، یہاں کس ارادے سے آئے ہو عمر؟ آپ کے قدموں پر سر جھکانے کے لیے آیا ہوں حضور۔ آنسوؤں کے بوجھ میں دبی آواز میں عمر نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے، دار ارقم میں روپوش فدائیان اسلام کی زبان سے بے اختیار نعرہ تکبیر بلند ہو گیا اور حضور کے چہرے پر جیسے پھولوں کی بارش ہو گئی۔ یہ نعرہ جو اسلام کی قوت کا سب سے پہلا جرأت مندانہ اظہار تھا، یہ نعرہ جو ان مجبور لوگوں کی ایک للکار تھا جنہیں اللہ کا نام لینے کے جرم میں گھٹ گھٹ کر جینے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ غیرت، طاقت اور جوش سے بھرا یہ نعرہ جس نے مکہ کی ساری پہاڑیوں کو لرزا دیا تھا۔ کون جانے کہ یہ صرف ان آنسوؤں کی گونج تھا جو کہ فاطمہ کی آنکھوں سے بہے تھے۔ وحدت ویژن میں آج بس اتنا ہی۔ سامعین، کل انشاءاللہ ہم سنیں گے واپسی۔ چلتے چلتے آپ سے یہ درخواست کرتا چلوں کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں اور عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں طیب ظفر آپ سے وداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔